عمل کا، اگر میں عمل کی کہانی اپنے گھروں کا جائزہ لے لوں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے لوں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن پاک نے مسلمانوں کے لیے ایک تاج افتخار عطا فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، سب نبیوں کو اللہ نے امتیں دی، ان نبیوں کی امتوں میں یہ امت افضل ہے۔ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ امت افضل کیوں ہے؟ کہا یہ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ دو صفتیں اس میں بیان کی گئی، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن میں اپنی خواتین کو اگر دیکھتا ہوں گھروں میں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں اچھائی سے روکا جاتا ہے، برائی کی دعوت دی جاتی ہے، اچھا کرنے سے روکا جاتا ہے، برائی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے زندگی گزار کر اپنی زندگی کو ختم کر لیں، کل آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کیا اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے زندگی میں جس طرح سے زندگی گزاری تھی مولا وہی زندگی تیری بارگاہ میں پیش کی ہے؟ یہ نامہ اعمال ہے۔ مثالیں تلاش کر لیجئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے علاقے کے ماحول میں چھٹی کرنے کو بہت پسند کیا جاتا ہے، عقیقے سے روک دیا جاتا ہے، عقیقے سے روک کر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، چھلا کیا جاتا ہے، بچی نہیں گزاری، ایمان کی پختگی موجود نہیں ہوئی، عمل صالح نہیں کیا، تو کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے بدلے میں کوئی انعام و اکرام ملنے والا نہیں ہے۔ ایک دہکتی ہوئی جہنم ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں بندوں کو ڈال دیا جائے گا، خواتین بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، اس طرح کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ زندگی میں تھوڑا، اس دنیا میں جب تھوڑا خسارہ ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا اتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے، کوئی خواتین اپنے اوپر اس کے لیے کوئی جستجو نہیں دکھاتی ہیں، تھوڑے دنیا کے نقصان کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کے نقصان کی تیاری کر رہے ہیں۔ گھروں میں ایک قسم کا بھی دینی ماحول نہیں ہے، عورتیں دنیا کو اپنائی بھی ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائی بھی ہیں، غیر مسلموں کے طریقے کو اپنائی بھی ہیں، اسلام کو اپنے گھر میں آنے دینا نہیں چاہتی بلکہ روک دیتی ہیں کہ اسلام اندر نہ آئے، ہم مسلمان رہیں لیکن اسلام گھر میں نہ آئے۔ اسلام کو گھر میں آنے سے روکنے کا جو کام کریں گے کل قیامت میں پیش کیے جائیں گے۔ کہا کہ وہ لوگ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے خود اچھا کام نہیں کیا اور برے کام کو جگہ دے دی۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں باپ بنایا تھا، کیا تم نے اس کی ذمہ داری ادا کی؟ تمہیں ماں بنایا تھا، کیا تم نے اس کی ذمہ داری ادا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور جہنم کے بارے میں ذکر کیا کہ جہنم کیسی ہے، جنت کے بارے میں ذکر کیا کہ جنت کیسی ہے، جہنم میں جانے والے عمل کیا ہے وہ بتایا، جنت میں جانے والے عمل کیا ہے وہ بتایا۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر جہنم کے بارے میں تذکرہ نہ کرے، جنت کے بارے میں تذکرہ نہ کرے، آخرت کے حساب کے بارے میں تذکرہ نہ کرے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی ساری زندگی کی کہانیاں، سارے عیش و طرب کے سامان سب کے سب خسارے میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی انعام و اکرام نہیں ہوگا۔ اب اگر گھروں کا جائزہ لیں تو یہ صورت بنتی ہے کہ جو خواتین اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہیں، اس طرح سے کہ شوہر پر بھی کنٹرول کرتی ہیں اور بچوں پر بھی کنٹرول کرتی ہیں، خاندان پہ کنٹرول کرتی ہیں، بلکہ کہیں کہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کس طرح کی کنٹرولنگ ہے؟ ساس ہے تو بہو پہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، بہو ہے تو ساس پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے، ننند اپنے اس آنے والی نئی لڑکی کو گھر میں وہ اس پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ سب اپنے اندر قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر کنٹرول کرنے کی طاقت کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں۔ چلیے آپ کو قائد بنا دیا گا گھر کا، لیکن کیا بچوں کی ذمہ داری اور سنوارنے کی ذمہ داری آپ پورا کر سکتی ہیں؟ کیا آپ ان بچوں کی آخرت سنوار سکتی ہیں؟ کیا ان بچوں کو آخرت میں کل پیش کیا جائے گا تو ہمارا نام جڑ کر آئے گا کہ ان کی تعلیم و تربیت میں ان ماں باپ کا حصہ ہے؟ میرے علم کے مطابق کوئی ماں باپ اپنا ہاتھ اٹھا کر نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی۔ حدیث رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے ماتحت میں رہنے والوں کا جواب دینا پڑے گا کہ اس نے ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں۔ اب میں مختصر سے ذمہ داری کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کے سامنے اپنے بچوں کا مستقبل ہے۔ ایک ماں ہے جو شادی ہوئی، جس کی اب اس کی پہلی اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد وہ ماں بن گئی، ماں ہونے کی ایک خوشی کا اندازہ ہے اس کے پاس،
اچھے سے نام رکھا، لڈو بٹوا دیے. پھر اس کے بعد جب بچہ یا بچی 3 سال 4 سال کی ہو گئی تو بہت اچھے اسکول میں داخل کرانے کی جستجو لگ گئی. کتنی جستجو لگ گئی، ہر کوئی اپنی استطاعت اور طاقت کے اعتبار سے اسکول کا انتخاب کیا. پیسے والا ہے تو وہ بڑے سے بڑے اسکول میں جائے گا. کیسے بڑے اسکول میں جائے گا؟ کہا جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہو، اچھی بلڈنگ ہو، اچھے ڈریسنگ ہو، اچھے بسس ہو، اس کا اہتمام ہوگا. وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بڑی اونچی تعلیم کے لیے اس بچے کا انتخاب کیا. بچہ مونٹیسری، یو کے جی، ایل کے جی، فرسٹ سیکنڈ 10ویں تک پہنچ گیا. 10ویں تک پہنچنے کے بعد 13 سال زندگی گزاری اس نے. کتنی تعلیم حاصل کی؟ آزان ہو رہی تو ان 13 سال کے بعد بچے کی کیا کوالٹی پیدا ہوتی ہے؟ وہ بچہ گریجویشن کی طرف کتنا جاتا ہے؟ ایک استاد کو کسی بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے، اس کا اندازہ تعلیمی ادارے چلانے والوں کو ہے. 2 منٹ میں سیویوں کی ایک ڈش تیار ہو جاتی ہے، آدھے گھنٹے میں تہاری اور بریانی تیار ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی عمارت تعمیر کرنا ہو تو 1.5 سال میں تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ایک انسان کو تعمیر کرنا ہو تو کم سے کم 20 سال لگتے ہیں. 20 سال کے بعد ایک انسان تعمیر ہوتا ہے. کیا ہمارے گھروں کی خواتین 20 سال محنت اور جستجو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنے آنے والی نسلوں کو وہ بہتر بنا سکیں؟ دنیاوی اعتبار سے آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا بھلی کر کے بتائیے کہ دنیا کیا بھلی کر سکتے ہیں کہ اچھی گریجویشن دلوا دیجیے. اچھی گریجویشن دلوانے کے لیے کتنی محنت کر سکتے ہیں؟ 13 سال بچہ اسکول میں گزارا. 10th کے بعد فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں کامیاب ہونے کے اس کے پریشانی ہے. سیکنڈ ایئر میں کسی طرح سے پاس ہو گیا تو گریجویشن میں داخلہ لینے کے لیے اس کو پریشانی ہے. اب گریجویشن اس کی کہیں مکمل ہوتی ہے، ہائی گریجویشن کے لیے اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے. اگر اسکولوں کا جائزہ لیں تو قریب 95% بچے، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، ہمارا سرمایہ خراب ہو رہا ہے. دنیاوی معاملے کے اعتبار سے بھی ہم خسارے میں ہیں کہ دنیا کے پیچھے جتنی زندگی کا وقت لگائے تھے، آپ اسکول اور کالج یہ جتنا بھی وقت صرف کیے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں بچے ناکام ہو چکے ہیں. تو 13 سال 15 سال جو ماں باپ نے محنت کی تھی وہ سرمایہ بھی ٹھیک نہیں کر پائے. آپ نے مسجد نہیں بھیجا بچے کو، آپ نے مدرسہ نہیں بھیجا بچے کو، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آخرت میں جو کام آتی ہے وہ نہیں سکھایا. عدل کرنا نہیں سکھایا، سچ بولنا نہیں سکھایا، انصاف کرنا نہیں سکھایا، قوت برداشت نہیں سکھایا، آپ بڑوں کا ادب کرنا نہیں سکھائے، اور استاد کا ادب کرنا نہیں سکھائے، ماں باپ کا ادب کرنا نہیں سکھائے. آپ نے تعلیم دلواتے رہے، لیکن دنیا کا فائدہ کرنا چاہے، آخرت کو بھول کر کرنا چاہے. چلو دنیا کا فائدہ کتنا اٹھایا؟ اگر ہر ماں باپ اپنے گھر کا جائزہ لے تو کوئی بچہ 5ویں پڑھ کر چھوڑ رہا ہے، کوئی 7ویں پڑھ کر چھوڑ رہا ہے، کوئی 10ویں پڑھ کر چھوڑ رہا ہے، کوئی 12ویں پڑھ کر چھوڑ رہا ہے، کوئی گریجویشن کے آخری مرحلے میں آ کر چھوڑ رہا ہے. اس کا جائزہ کسی نے نہیں لیا. یہ دنیا کا وہ خسارہ ہے جو ہمارے گھروں میں مسلم خواتین بے دردی کے ساتھ بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہی ہیں. انہیں دودھ کے ابلنے کے اور اس کے نقصان ہونے کا ڈر ہے، تیل کے گر جانے کے نقصان ہونے کا ڈر ہے، کیری بیگ کے بندھن کے ٹوٹ جانے کے نقصان کا ڈر ہے. لیکن زندگی خراب ہو رہی ہے، اس نقصان کے متعلق کوئی فکر نہیں ہے. میں آپ سے بڑی معذرت آپ کے ساتھ بہت عجیدہ ہو جائے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے. اگر دنیا کی کامیابی کے لیے پوری زندگی لگا دی اور دنیا بھی نہیں بنا سکے، آخرت تو پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دی. جہنم سے کبھی نہیں ڈرایا، جنت کی خوشخبری نہیں سنائی، اللہ کی رضا کے متعلق نہیں بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کی جہاں سے تعلیم ہوتی تھی سب روک دیے، اور برائی کی جہاں پر تعلیم ہوتی تھی سب جگہ پر کھلی چھوٹ دے دی. جب کھلی چھوٹ دے دی تو دنیا میں ٹھیک سے نہیں بنا پائے اور آخرت تو ہاتھوں سے گواہی دیے. اسی لیے آج کے اجتماع سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ اچھائی کیا ہے، پہلے اس کو پتہ کر لیتے ہیں. اچھائی کی طرف پہنچا کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. 12-15 سال پوری محنت لگا دیتے ہیں اپنی نئی نسل کو تعمیر کرنے کے لیے، جس کے لیے دنیا بھی اچھی ہو سکے، جس کے لیے آخرت بھی اچھی ہو سکے. قرآن پاک میں 2 طرح کی دعاؤں کا ذکر آیا ہے. ایک غیر مسلموں کی دعاؤں کا ذکر آیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ مولا ہماری دنیا ٹھیک کر، آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھ. اسی آیت کے نیچے دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے مومن
ہماری دنیا بھلی فرما، آخرت بھلی فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ مومنین کی دعا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد اس دعا کو بنا لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ یہ پالنا، پرورش کرنا، چھوٹے سے بڑا کر دینا، یہ جانور کے حصے میں بھی کام ہے، وہ بھی کر لیتا ہے، روزی اس کو بھی مل جاتی ہے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شعوری طور پر پالتا ہے، اور مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شعوری طور پر پال کر دنیا بھی بھلی کرتا ہے